اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب العالمین کا لکھوکھا کروڑہ مرتبہ شکر اور احسان ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات وہ عظیم ذات ہے جن کا جتنا ذکر کرتے جائیں، جن پر جتنا درود پاک پڑھتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمتیں، برکتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اپنی جھولیوں میں بھرتے جائیں۔ یہ وہ عظیم ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے اور ان کا غلام بنایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک کے تو کیا کہنے ہیں، بہت سارے بے شمار آپ علماء سے اور اللہ والوں سے درود پاک کے فضائل مناقب جو ہے وہ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے انشاءاللہ العزیز، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، ایمان جو ہے وہ تازے ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ ایسا بنایا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں دوسرا مغرب میں ہے۔ یہ حضور کا غلام فرشتہ ہے، یہ غلاموں کی یہ شان ہے۔ فرمایا ایک بازو مشرق میں دوسرا مغرب میں، اور جو دوست احباب باہر کے ملکوں میں جہازوں پر سفر کرتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جہاز کی اڑان اچھی کس طرح ہوگی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جس جہاز کے پر بڑے ہیں تو وہ زیادہ اچھی اڑان اڑے گا۔ یہ اس کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ یہ اچھی اڑان اڑے گا، کیوں کہ اس جہاز کے پر جو ہے وہ بہت بڑے ہیں، اور اس فرشتے کے لمبائی اور اس کی اڑان کا کیا عالم ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا جس کے پر ہی ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب کبھی میرا امتی مجھ پر ایک درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جو نہر ہے اس کے اندر غوطہ لگاتا ہے، اور پھر جب باہر نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، پھڑ پھڑاتا ہے، اس کے پروں میں سے جتنے رحمت کی نہر کے وہ جو پانی کے قطرے ہیں، پانی لگا، اس نے پھڑ پھڑایا، پروں کو ہلایا، فرمایا اس کے پروں سے جتنے بھی قطرے گرتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ پھر کیا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر ایک پانی کے قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ دیکھ لیں چھوٹی سی مرغی ہو، چھوٹی سی چڑیا ہی کیوں نہ لگا دو، پانی میں جائے نہانے کے لیے، باہر نکلتی ہے، پڑ پڑاتی ہے تو اس کے چھوٹی سی ہے، اس کے پر بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، کتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ وہ فرشتہ جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں ہے، جب وہ پھڑ پھڑاتا ہے کتنے قطرے گرتے ہوں گے، ان گنت، یا تو رب جانے یا اس کا محبوب جانتا ہے۔ فرمایا وہ پانی کے قطروں میں سے ایک ایک قطرے سے رب ایک ایک فرشتہ بناتا ہے۔ حضور وہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میرے امتی نے ایک بار درود پاک پڑھا قیامت تک وہ سارے فرشتے میرے اس امتی کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے، ایک بار درود پاک پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں، اور ہم پھر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک نہ پڑھیں، ہماری بد نصیبی ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھیں، اتنا فضل، اتنی رحمتیں، اتنی بخششیں۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے محبوب کے غلاموں اپنا معمول بنا لو کہ لمحہ لمحہ جو بھی آپ کو فارغ وقت ملے، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی ایسا کام جو پھنسا ہوا ہو، یا کاروبار کی پریشانی ہو، یا اولاد کی پریشانی ہو، کوئی الغرض دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، لوگ پوچھتے ہیں علماء سے، اللہ والوں سے کوئی وظیفہ بتائیں، گھر میں جو ہے وہ پریشانی رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، کاروبار نہیں چلتا، اولاد کی جو ہے وہ شادیاں نہیں ہوتی، الغرض دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو میں اور آپ اپنے معمولات کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود السلام کا، درود پاک کا وظیفہ جو ہے وہ معمول بنا لیں۔ اور وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے،
دوبارہ میں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے یاد دہانی کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن رات 24 گھنٹوں میں سے ایک چوتھا حصہ، یعنی یوں لگا لیں 24 میں سے 6 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹے یعنی چوتھا حصہ میں آپ پر اپنے فرائض واجبات باقی کاموں سے فارغ ہو کر چوتھا حصہ آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام کے لیے نکالوں گا، کیا یہ بہتر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہتر ہے، اگر زیادہ کر لو تو اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن رات 24 گھنٹوں میں سے آدھا وقت یعنی 12 گھنٹے میں آپ پر درود پاک پڑھوں گا، کیا بہتر ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی، حضور 3/4 حصہ یعنی 75% جو وقت ہے 24 گھنٹوں میں سے میں درود پاک ہی پڑھوں گا۔ فرمایا بہتر ہے، مگر زیادہ کر لو تو مزید ہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ عرض کی، حضور واجبات فرائض میں سے جتنا بھی باقی وقت ہے سارا کا سارا آپ کی ذات پر درود پاک پڑھوں گا، کیا بہتر ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر یہ تمہارے لیے دکھوں، پریشانیوں، مصائب، چاہے وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کے صدقے سے، بلکہ حدیث تو ہے پھر یہ تمہارا درود پاک ہر دکھ، ہر پریشانی، غم، ہر چیز کے لیے تمہارے لیے کافی ہے۔ اور کسی نے کیا کہا تھا کہ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اگر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ درود پاک کے اتنے فضائل ہیں، حدیثوں کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انعامات، جو فضائل بیان کیا ہے، حدیثیں بہت زیادہ ہیں، دنیا میں، قبر میں، پل صراط پر، روز محشر، حوض کوثر پر، جنت کے دروازے پر، جنت کے اندر کون کون سے انعامات، کون کون سی نوازشیں ہوں گی، بہت سارے انعام ہیں۔ جتنا بندہ درود پاک پڑھتا جائے گا اتنا ہی رب کی رحمتیں، برکتیں، فضل، نوازشات اور رب کے قرب میں اپنی جگہ بناتا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہے، لوگ کہتے ہیں آج وقت نہیں ہے، وقت بہت زیادہ ہے۔ اگر میں اور آپ کیلکولیٹ کریں، دیکھیں جو وقت ہم موبائل یوز کرنے میں استعمال کرتے ہیں، جو وقت فضول بیٹھنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، خبریں سننے میں اور دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں لگانے میں وقت ضائع کرتے ہیں، وہ کام آنے والا نہیں بلکہ اس کی تو پوچھ ہے۔ ہر لمحے لمحے کی رب العالمین ذرہ ذرہ کے بارے میں پوچھے گا، بتاؤ تمہیں وقت دیا تھا وہ کہاں گزارا، جوانی دی کہاں گزارا۔ الغرض یہ سوالات میں اور آپ جانتے ہیں، ایک ایک ما یلفظ من قول، فرمایا جو زبان سے لفظ ہی نکالا اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگا۔ فرمایا کام کا وقت اور الفاظ وہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آئیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرنے کے بعد، حدیث پاک ہے، فرمایا مرنے کے بعد نیکوکار بھی پچھتائیں گے اور گناہ گار بھی پچھتائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ گار پچھتائیں گے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے گناہ کیے، وقت سارا رب کی نافرمانی اور رب کے محبوب کی نافرمانی میں گزارا، وہ تو پچھتائیں گے، یہ سمجھ میں آتا ہے، پر نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکوکار اس لیے پچھتائیں گے کہ وہ وقت جس کے اندر نیکی نہیں کی ویسے ہی گزار دیا، گناہ بھی نہیں کیے، نافرمانی بھی نہیں کی، ویسے وقت گزر گیا، نیکی نہ کر پائے، وہ پچھتائیں گے اے کاش اس وقت کو بھی ہم نیکی میں گزارتے تو آج رب کی عنایتیں، نوازشیں مزید مل جاتی۔ پھر اس وقت یہ سارے معاملات انسان پچھتانے کے بجائے، ہمارے پاس زندگی ہے، وقت ہے، ہم کوشش بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوشش بھی کرتے ہیں، ہم وعدہ بھی کر لیتے ہیں کئی بعض اوقات کہ یا اللہ آج کے بعد نماز پڑھنی ہے، یا رب العالمین درود پاک پڑھنا ہے، مگر اس کے اوپر ہم قائم نہیں رہ پاتے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، اور جس وقت ہم رب العالمین کوئی مصیبت پریشانی آ جائے اس وقت ہم رب سے کتنے وعدے کرتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے جب پریشانی ہو، مصیبت ہو، بندہ پھنس جائے، کہیں کوئی بیماری ہو، کوئی کام نہ ہو رہا، الغرض کوئی بھی پریشانی ہو، اس وقت میں اور آپ اپنے رب سے کتنے وعدے کرتے ہیں۔ اگر گناہ کر رہے ہیں تو وعدہ کرتے ہیں یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں ہوں گے، اگر نافرمانی ہے تو وعدہ ہوتا ہے یا اللہ آج کے بعد نافرمانی نہیں ہے۔
اگر کوئی ہم کسی کا حق کھاتے ہیں تو اس وقت بھی وعدہ ہوتا ہے یا اللہ آج کے بعد یہ حق دے کر کسی تیرے بندے کے حق تلفی نہیں کریں گے، کسی کو گالم گلوچ نہیں کریں گے یا رب العالمین۔ بے نمازی تو الغرض کتنے وعدے کرتے ہیں مگر نماز شروع بھی کرتے ہیں 2-4 دن، ہفتہ، مہینہ، اس کے بعد ختم۔ درود نہیں پڑھتے تھے، درودوں کا وعدہ کرتے، اس کے بعد ختم۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں قرآن پاک کے حوالے سے۔ جس وقت رب العالمین نے شیطان کو مردود کیا، لعنتی کیا، فرمایا قال اخرج منها فانک رجیم، کسی جگہ پر فرمایا مذءوما مدحورا وان علیک لعنتی، دفع ہو جا، تو لعنتی ہے، مردود ہے، قیامت تک تجھ پر لعنت، الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے مہلت مانگی، اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، یا اللہ جس بندے کی وجہ سے، یعنی آدم کو سجدہ نہیں کیا نا، جس بندے کی وجہ سے یا رب العالمین تو نے مجھے اپنے قرب سے نکالا، لعنتی، مردود، شیطان بنا دیا، یا رب العالمین ثم لآتینہم، یا من بین ایدیہم، اس کے آگے ہوں گا، ومن خلفہم، پیچھے ہوں گا، عن یمینہم وعن شمائلہم، اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ پر بیٹھوں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، دیکھنا یہ بندہ جس کے لیے یہ میرے ساتھ ہوا، دیکھنا یہ کتنا شکر گزار بنتا ہے، کتنا تیرے راستے کی طرف آتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا سب بندوں کو تو کر سکتا ہے الا عبادک، بندے کس کے ہیں؟ سارے رب کے ہیں، مگر رب نے کیا کہا یہاں پر؟ فرمایا الا عبادک، مگر جو میرے بندے ہیں۔ پیدا تو رب نے سب کو کیا۔ اس سے بڑی بات میں سناتا ہوں، پہلا سپارہ ہے، اس کے اندر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت دعا مانگی کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد، فرمایا یا رب العالمین واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، آگے الفاظ ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یا اللہ جو تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو، اس گھر کو، ان کو لوگوں کے لیے، یعنی کعبۃ اللہ کو، مکہ شریف کو ان کے لیے امن والا بنا، اور یہاں کے رہنے والوں کو اپنا رزق پھلوں کا عطا فرما۔ یہ دعا مانگی اللہ کے پیارے خلیل نے۔ آگے رب نے بتا کیا فرمایا؟ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، آپ نے فرمایا، رب نے یعنی کہ فرمایا اے میرے پیارے خلیل تو نے دعا مانگی ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال ومن کفر، جو نہ مانے وہ بھی تو میرے بندے نا، یہ رب کا کرم ہے، یہ یاد رکھے۔ یہاں شیطان ہے، وہاں خلیل ہے، یہ موازنہ کرے رب اپنے بندوں پر کتنا کرم کرنے والا۔ انہوں نے دعا مانگی ایمان والوں کے لیے، اس گھر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ رب نے فوراً کیا فرمایا؟ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، جو مجھے نہیں مانتے، جو تجھے نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ان کو بھی میں کچھ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ دوں گا، کیونکہ بندے تو وہ بھی میرے ہی ہیں۔ مگر یہاں پر آپ دیکھیے رب العالمین کے کافر بھی بندے رب کے ہی ہیں، پر یاد رکھے میرے استاد جی، میرے بزرگ یہ مثال دیا کرتے تھے، 2 بچے ہوں، 10 ہوں، 5 ہوں کسی کے، تو جو بچہ اپنے ماں باپ کا، اپنے والدین کا نافرمان ہو، اس کو جب کاؤنٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹا تو میرا صرف ایک ہی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ کا فرما بردار ہے، ان کو دکھ نہیں دیتا۔ تو رب العالمین نے یہاں پر بھی یہی فرمایا۔ اس شیطان نے جب کہا کہ میں آگے آؤں گا، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر راستے پر بیٹھوں گا، جو تیری طرف، تیرے رسول کی طرف، تیرے بندوں کی طرف راستہ آئے گا اس کے اوپر بیٹھوں گا، دیکھنا کتنا یہ بندے تیرے شکر گزار ہیں، کتنا بندے عبادت گزار بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو میرے خاص بندے ہیں نا، ان پر جو مرضی زور لگائے گا تیرا دو پہ چلے گا نہیں۔ اسی لیے ایک بات میں عرض کر دوں، علماء نے فرمایا جو لوگ اللہ کے محبوب بندوں کے لڑ لگ جاتے ہیں، یہ یاد رکھیں، اللہ کے محبوب بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اللہ والوں کے قرب میں آ جاتے ہیں، جس طرح شیطان کا مکر و فریب، اس کا زور اللہ کے ان بندوں پر نہیں چل سکتا، قرآن گواہ ہے اس کا، تو ان کے ماننے والے جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محبین ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے مریدین کو رب رسول کی اطاعت فرما برداری کے ساتھ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ پھر وہ بندے جو وعدہ کرتے ہیں یا اللہ آج کے بعد توبہ گناہ نہیں ہوں گے، فرمایا قائم وہی رہتے ہیں
اپنے وعدوں پر جو اپنے رب سے کرتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندوں کے دامن سے وابستہ ہوتے. اسی لیے علماء نے فرمایا، بلکہ رب نے فرمایا، علماء کی کیا بات کریں، رب نے 15ویں سپارے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اس سے پیچھے یا شروع تھے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. دن رات رب العالمین نے فرمایا جو رب کی رضا چاہنے میں گزار دیتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. رب نے فرمایا تو ان کے چہرے سے نظر نہ ہٹاؤ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، عینک اسی سے ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کے چہرے سے نظر بھی نہ ہٹاؤ، اس لیے کہ وہ رب کی رضا چاہنے والے ہیں. تم بھی ان کے ساتھ رب کے رضا والوں میں شامل ہو جاؤ. آگے بھی الفاظ ہیں اسی ایات کے اندر، تريد زینۃ الحیات الدنیا. آگے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. فرمایا ایسے لوگوں کی صحبت سنگت اختیار نہ کرو جن کی خواہشات دنیا کی زندگی ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے. الغرض پتہ چلا جو میری بات ہے وہ یہ کہ جو اللہ والے ہیں رب نے بھی فرمایا، بلکہ ایک اور جگہ 11ویں سپارے میں سورہ توبہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ مشہور آیات ہے، علماء کا جب بیان کرتے ہیں اس کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے اللہ والوں کا ذکر. فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو ایمان لایا اس کو رب نے فرمایا، بے ایمانوں سے بات نہیں کی. آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لانے والے رب سے ڈر جاؤ. یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، جو ہمارے سچے لوگ ہیں نا ان کی سنگت اختیار کر لو. یہ رب کا فرمان ہے. اور قرآن پاک کا، اور پھر میں یہ موضوع میرا نہیں تھا، یہ میں نے حیاتیں سوچی ہی نہیں تھی کہ میں نے آپ کو بتانی ہے. قرآن پاک جب ممبر رسول پر انسان بیٹھتا ہے پھر رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ کر کے سینے کو کشادہ کرتا ہے. یہ یاد رکھیں، جس راستے کی طرف بندہ چلے، حدیث ہے بخاری شریف کی، اگر انسان دنیا داری کی طرف کوشش کرے تو رب دنیا داری کے راستے اس کے لیے آسان کر، یا رب رسول کی معرفت، رب رسول کی طرف کوشش کرے تو اللہ پاک اس کے لیے وہ اپنے اور اپنے محبوب کی طرف آنے کے راستے جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے. تو رب العالمین نے فرمایا، یہ 25واں سپارہ سورۃ زخرف، اس کے اندر الخلاء یومئذ بعضهم لبعض، مختلف جگہوں پر ہے. آپ کو بھی معلوم ہے قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا، بہن بھائی، ماں باپ، اولاد، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. یہ قرآن بھی ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. فرمایا ماں باپ دونوں اولاد کو نہیں پہچانے گے، نہیں میں نہیں جانتا تو نفس و نفسی کا عالم یہ ہے. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، بیوی جس کے لیے بندہ سب کچھ کر رہا ہے اس کی آرائش کے لیے وہ بھی کہے گی میں نہیں جانتی تجھے. وَصَاحِبَ وَأَخِيهِ، اخی بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا. فرمایا ہر کوئی الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، رب کا فیصلہ ہے. پڑھ لیں قرآن پاک سورہ زخرف ہے 25واں سے. فرمایا خبردار اس دن تمام دوستیاں، الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن تمام دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں. یہ رب کا فیصلہ. الا المتقین، مگر جو میرے پرہیزگار بندے ہیں اگر ان کے ساتھ تم نے دوستی رکھی ہے ان کی دوستی کام آئے گی. یہ حدیثیں بھی آپ سنتے رہتے ہیں، دوبارہ یاد دہانی کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو بندے اگر کسی وجہ سے مسلمان کلمہ گو فیصلہ ہو گیا کہ یہ گناہ گار تھے، جہنم کی طرف فیصلہ ہو گیا، یہ جہنمی جا رہے ہیں، یہ جنتی، کوئی اللہ والا، کوئی دین کا خادم. میں عام بتا دوں ہمارے حالات کے ماحول سے، ہمارے ماحول کے لحاظ سے، اگر میں نے کسی دیندار کی خدمت کی ہے، کسی عالم دین کی خدمت کی ہوگی، اگر وہ اللہ کے فضل سے جنت میں جا رہا ہے، اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، فرمایا جہنمی جنتی جا رہے لینے بنا کے، وہ جہنمی جنت میں جانے والے کسی اللہ والے کو دیکھ کر کہے گا حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ حدیث ہے. وہ کہے گا ہاں کیا بات ہے؟ وہ دنیا کے اندر تمہاری میں نے خدمت کی تھی رب کی رضا کے لیے، رب کا بندہ سمجھ کے لیے، کہ آپ نے پہچانا. یا یوں کہہ لے کہ حضور آپ نماز پڑھنے والے تھے، پانی کے لیے میں نے آپ کے لیے لوٹا جو ہے وہ پانی کا آپ کو دیا تھا، وہ میں بندہ ہوں. پہچانا آپ نے؟ ہاں. وہ حضور میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، رب کی بارگاہ میں سفارش کیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اللہ والے کی سفارش رب اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اس جہنم میں جو جنت دے دے. یہ ہے اللہ والوں کی محبت. لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ، آپ عابد ہیں،
شاید کوئی نہیں، مگر رب فرما رہا ہے، قرآن پاک آپ پڑھ لیں، میں کوئی انوکھی باتیں نہیں عرض کر رہا، ہر نماز کی ہر رکعت میں میں اور آپ کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ علماء نے لکھا ہے، فرمایا نماز بھی پڑھ رہا ہوں، مسجد میں بھی کھڑا ہوں، مسجد میں ضروری نہیں، کہیں بھی کھڑا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز والا راستہ سیدھا ہے یا نہیں ہے؟ پھر کیوں دعا کر رہا ہوں، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا؟ نماز والا راستہ، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، سبحانک اللہم بھی پڑھی، الحمدللہ ساری پڑھ کے کہاں پہنچا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یا نماز والا سیدھا راستہ نہیں تھا، پھر کس لیے دعا؟ فرمایا سیدھا راستہ یہ بھی نماز والا، مگر اگلی آیات کیوں نہیں پڑھتے میں؟ اور صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھا راستہ تو وہ ہے جو لوگ چلے جس راستے پر تو نے ان پر انعام کی بارش کی، ان لوگوں کے راستے پر، یعنی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے رب کے بندوں کے راستے کی دعا کر رہا ہوں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ پھر اللہ پاک نے پھر سورہ نساء 5ویں سپارے میں اس کا جواب دیا، اولئک مع الذین انعم اللہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی تم دعا کر رہے تھے، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم، جن پر رب نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نیکوکار ہے، یہ ولی ہے۔ فرمایا انسان، بات جو میں نے یہاں سے چلائی تھی کہ انسان وعدے کرتا ہے رب العالمین سے، یا اللہ آج کے بعد یہ معاف کر دے، یہ کام میرا ہو جائے، میں پھنسا ہوا ہوں مجھے اس سے نکال دے، وعدہ بھی کرتا ہوں، نمازی نہیں ہوں نماز پڑھوں گا، گناہ کرتا ہوں یا اللہ چھوڑ دوں گا، مگر اس کام سے مجھے نکال دے، یہ پھنسا ہوا ہوں، کوئی راستہ نہیں مل رہا، یا اللہ تو ہی کرم کر دے، وعدہ ہو گیا۔ فرمایا وعدے تو کرتے ہیں پر اس پر قائم نہیں رہتے، قائم وہی رہتا ہے جو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء اہل سنت و جماعت فرماتے ہیں کہ دنیا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی فرمایا، دنیا کے اندر جس کا کوئی مرشد نہیں ہے، جو کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ نہیں ہے، پھر اس کا مرشد شیطان ہے، یہ اللہ والوں نے کہا ہے۔ اور قرآن بھی ہے، چلو میں قرآن کی بات عرض کر دوں، 15واں سپارہ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، 15واں سپارہ، فرمایا اس دن اللہ کی طرف سے پکار ہوگی، یوم ندعو، ندا دی جائے گی، آواز ہے، کل اناس بامامہم، ہر ایک بندہ اپنے اپنے امام کے ساتھ ہے۔ امام سے مراد علماء نے ایک تو صراحت لکھی ہے جو نماز کے امام ہوتے ہیں 5 وقت کے، دوسرا فرمایا وہ امام جو اللہ رسول کے راستے کی طرف ہمیں چلاتے ہیں، اللہ رسول کی محبت ہمیں بتاتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ والے ہیں۔ فرمایا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور رب نے بھی فرمایا، 6واں سپارہ پڑھ لیں سورۃ المائدہ، فرمایا رب العالمین نے دوسرے سپارے کے اندر بھی ہے، قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے سپارے میں بھی اور ادھر سے 6 سپارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألون کے الفاظ ہیں، عبادی عنی فإنی قریب کے الفاظ ہیں، میرے بندے محبوب آپ سے جو ہے وہ میرے بارے میں سوال کرتے، آپ ان کو فرما دیجئے تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ کتنے سال ہو جاتے ہیں میں اور آپ پکارتے رہتے ہیں، دعا مانگتے رہتے ہیں، مگر قبول نہیں ہو رہی تھی۔ علماء نے اس کے اوپر ایک نقطہ لکھتا ہے، فرمایا رب سنتا سب کی ہے پر مانتا اپنے محبوبوں کی ہے، فرمایا مانتا اپنے محبوبوں کے، اسی لیے تو رب نے فرمایا پھر 6واں سپارہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کوئی اچھا وسیلہ تلاش کر کے آؤ، وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کوشش کرو پھر اس کے راستے کی طرف، لعلکم تفلحون، وسیلہ لاؤ گے تو پھر شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث سنا کے بعد کو آگے چلو میں، فرمایا کہ جس وقت آدم علیہ السلام، یہ میں رات ہی پڑھ رہا تھا، فرمایا علماء نے لکھا ہے آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر آئے، جبریل علیہ السلام سب سے زیادہ رونے والے اس کائنات میں، فرمایا 6 ہستیاں ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے، یہ میں نے بھی نہیں حدیث کے الفاظ پڑھے تھے، جتنا دین پاک کے اندر جائے سمندر ہے، جتنا کوشش کریں گے مزید ملے گا آپ کو، فرمایا یہ میں نے بھی پہلی بار مرتبہ پڑھا، آپ کو سنا دو، فرمایا اتنا روئے آدم علیہ السلام، اتنا آنسو بہے، فرمایا پرندے بھی جب پیاسے ہوتے تو ان کو لگتا یہ پانی کھڑا ہے،
اتنا روئے آدم علیہ السلام. جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ ہے کہ حضور 350 سال ہو گئے آپ کو روتے روتے، پر آپ نے کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نہیں روئے. فرمایا آسمان کی طرف دیکھ لو. فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. میں نے ایک بات نہیں مانی. ہمارا باپ ہے نا، بابا آدم علیہ السلام، ایک بات نہیں مانی، حالانکہ رب کا منشا ہی تھا کہ اس طرح ہو، مگر اس کے باوجود 350 سال جبریل آئے. فرمایا ایک ہی مرتبہ آسمان کی طرف ہی دیکھ لو. فرمایا رب سے حیا آتی ہے. ہم پتہ نہیں کیا کیا کیے جاتے ہیں پھر بھی حیا میں نہیں آتی. ہمارے آدم، ہمارے باپ، ان کا یہ کہنا ہے. فرمایا 350 سال گزرنے کے بعد آپ نے جو اتنا روئے مگر آسمان کی طرف دیکھ کر نہ روئے. کیوں؟ رب سے حیا آتی ہے. 350 سال کے بعد جب وہ یاد آیا، رب کا منشا ہوا. پہلا سپارہ فتاب علیہ کلمات فتاب علیہ کے الفاظ ہیں، ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے. وہ کیا تھے؟ ان میں سے ایک یہ فرمایا یا اللہ تجھے صدقہ تیرے مصطفیٰ کا، یہ سنا چکا ہوں کئی مرتبہ، یا اللہ واسطہ تجھے تیرے محبوب کا. فوراً 350 سال کے بعد ایک ہی لفظ کہا، یا اللہ واسطہ تجھے تیرے محبوب کا. رب نے فوراً اپنی رحمت سے رجوع کیا. اسی سپارے کے اندر ہے انہ ہوا، ہم نے اپنی رحمت سے رجوع فرمایا، پھر اس کی لغزش معاف فرما دی. کیا فرمایا؟ فوراً ایک ہی جملہ کا، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ. رب نے فوراً فرمایا قال عرفت یا آدم، محمد کے الفاظ ہے، آگے پیچھے الفاظ ہے. فرمایا اے آدم تو نے میرے محبوب کو کیسے پہچانا، کیسے جانتے ہو؟ وہ تو ابھی آئے نہیں دنیا میں. فرمایا یا اللہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنے روح میں سے روحوں کی سب سے پہلے جب میں نے رفعت راسی، سب سے پہلے میرے اندر جان آئی، میں نے سر اٹھایا، عرش معلیٰ کے ستونوں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے جان لیا جس ذات کا نام نامی اسم گرامی آپ کے اسم گرامی کے ساتھ جڑا ہے، یقیناً تیری بارگاہ میں محبوب ہے. یا اللہ اس محبوب کا واسطہ میرے اوپر کرم فرما، رحمت سے رجوع فرمایا. اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، اگر محبوب نے نہ ہوتا تجھے بھی پیدا نہ کرتے. جا اس محبوب کے صدقے معاف کر دیا. یہ ہے وسیلہ. حضور علیہ السلام کا وسیلہ ہو اللہ کے محبوب بنی اسرائیل کے وہ حدیث آپ نے سنی نہیں، 100 بندوں کا قاتل یا 99 کا، صرف اشارہ ہی ہے. پھر وہ کیسے مغفرت ہوئی؟ حدیث ہے، یہ کوئی واقعہ کہانی نہیں ہے کہ 99 بندوں کو قتل کیا. تو کسی سے پوچھا، نیم کہتے ہیں حکیم جان کا خطرہ، نیم مولوی ایمان کا خطرہ. تو کسی سے پوچھا میرے جیسے کہ یار 99 بندے کو قتل کیا، مغفرت ہو سکتے؟ اس نے کہا اتنا بڑا پاپی، تیری معافی. رب اور بندے کے درمیان میں کون ہوں؟ آنے والا رب، اس کی رحمت پتہ نہیں لا تعداد اس کی فرمایا عرش معلیٰ کے اوپر جب سے رب العالمین نے مخلوق پیدا کی سب سے پہلے لکھا میرے غضب سے میری رحمت کئی حصے بڑی ہے. رب العالمین نے فرمایا جس وقت اس بندے نے کہا، اس نے اس کو بھی مار دیا، پورے 100 کر دیے. پھر بھی دل کے اندر ہبتی. کسی بندے سے پوچھا، اللہ والا تھا، اس نے کہا کہ میں 100 بندوں کا قاتل، معافی ہو سکتی؟ اس نے کہا پتہ نہیں، پر رب کی رحمت بڑی ہے، فلاں بستی کے اندر اللہ والے ہیں. فرمایا چلا، پہنچ بھی نہیں پایا، راستے میں موت آ گئی. رب نے اپنے محبوب بندوں کی طرف چلنے کی برکت سے اس بندے کو، پوری حدیث نہیں سنی، میں نے شارٹ کر سنی، ٹائم تھوڑا ہوتا. فرمایا پھر بھی یہ صرف چلا، اور جو محبت کرتا ہو ان کے ساتھ وابستہ ہو پھر کیسا. اسی لیے میں اور آپ رب سے بڑے وعدے کرتے، یا اللہ آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا. فرمایا قائم وہ بندہ رہتا ہے جو اللہ والوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. ایک بات، میرا موضوع تھا اللہ کی رحمت بندے کو بڑا ہی منتخب کرتی ہے. میرا موضوع یہ ہے، پر یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے رب کو پکار کرتے دیکھے. سچے موضوع یہ ہے کہ بخشش کریں سچے دل سے، پھر رب کی رحمت دیکھیں کس طرح ہمارا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہوتی. موضوع ہمارا یہ ہے. پھر وقت ملا تو اسی کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی. دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے محبوب بندوں کے ساتھ محبت بھی نصیب فرمائے، وابستگی بھی نصیب فرمائے، اور وہ جو راستہ چل کے رب رسول کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی اسی راستے کا مسافر بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.